السلام علیکم، میں ہوں صاحبزادہ سلیل۔ امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، افغانستان باقاعدہ داعش کے لیے ایک گڑھ سمجھا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ دنیا کی 20 خطرناک دہشت گرد تنظیمیں جو ہیں وہ افغانستان میں موجود ہیں، اور یہ رشیا کے مستقل مندوب نے گزشتہ 1.5 ماہ پہلے اقوام متحدہ میں ڈیٹیل سے بتایا تھا، اور پاکستان کے مستقل مندوب نے، کہ افغانستان میں 20 سے زائد دہشت گردانہ تنظیمیں اس ٹائم پہ آزادانہ طور پہ کام کر رہی ہیں اور یہ دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ اب گزشتہ روز ناظرین کابل ایئرپورٹ پہ اس کے قریب اسلامی امارات کے جنگجو جو کمانڈرز ہیں ان کی اور داعش کے مابین جو ہے وہ ایک خطرناک مقابلہ ہوا، جس میں داعش کے 2 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ ساتھ ناظرین پاکستان میں افغان مہاجرین کو جو نکالنے کی مہم تھی، اب اس میں دوبارہ پکڑ دگڑ پاکستانی حکومت نے شروع کر رکھی ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ ناظرین، بات کرنے سے پہلے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور لائک کیجئے گا۔ ناظرین، خبروں کی طرف بڑھتے ہیں۔ افغانستان سے بڑی خبر یہی آ رہی ہے کہ افغانستان کابل ایئرپورٹ کے قریب قصبہ کا جو علاقہ ہے، قصبہ، وہاں پہ عسکریت پسند جو دہشت گرد ہیں داعش کے، ان کا باقاعدہ سالوں سے ایک ٹریننگ کیمپ چل رہا تھا، جس میں باقاعدہ بارودی سرنگیں تھیں اور وہاں پہ وہ باقاعدہ ٹریننگ دے رہے تھے۔ ہر قسم کا جدید اسلحہ ان کے پاس موجود تھا، اور ساتھ خودکش جیکٹس، ریموٹ کنٹرول ڈیوائسز، بم بنانے کے آلات، یہ ان سے ڈیٹونیٹرز، یہ سب کچھ ان سے، اور باریت اسلحہ جو ہے جو نائٹ میں استعمال کرتے ہیں، نائٹ گگلز، اور ساتھ جو سنائپرز گنز ہیں وہ ان سے برآمد کر لی گئی ہیں۔ یہ مقابلہ ناظرین جو اسلامی امارات کے جنگجو کمانڈرز ہیں ان کے مابین اور داعش کے دہشت گردوں کے خلاف جو ہے ان کے مابین شدید لڑائی ہوئی۔ 4-5 گھنٹے رات کو لڑائی جاری رہی۔ بہرحال طالبان کے بیچ میں 3 جو ان کے افواج کے نوجوان ہیں وہ بیچ میں زخمی ہوئے ہیں، اور 2 دہشت گردوں کو بیچ میں ہلاک کر کے یہ سارا جو ہے یہ آلات برآمد کر لیے ہیں۔ اب ناظرین، داعش کے بارے میں یہی کہا جا رہا تھا، اور اب بھی کافی جڑیں وہاں پہ افغانستان میں موجود ہیں۔ جو ریسنٹلی بھی ایک بیان دیا ہوا ہے، جو FBS کے جو چیف ہیں رشیا کے، الیگزینڈر بورٹونیکوف، انہوں نے کلیئر کہا تھا کہ افغانستان اس ٹائم داعش کا گڑھ بنا ہوا ہے، اور داعش میں جو ہے وہ افغانستان میں ایک ان کی جڑیں ہیں، اور صرف داعش نہیں 20 سے زائد تنظیمیں کام کر رہی ہیں۔ اور یہی بات جو ہے ریپیٹ کی تھی جو رشیا کے مستقل مندوب تھے اور پاکستان کے مستقل مندوب تھے اقوام متحدہ میں اور امریکہ نے، کہ 20 سے زائد تنظیمیں اس ٹائم پہ آزادانہ طور پہ افغانستان میں کام کر رہی ہیں، اور داعش کو مکمل طور پہ آزادی ہے۔ پاکستان بھی ناظرین اپنی طرف سے، اور پاکستان جو اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے جو پاکستان کلیم کر رہا ہے، اس سے بڑھ کے اقوام متحدہ جو اپنی رپورٹ دے رہا ہے، اس کے مطابق 6500 پاکستان کے مسلح جنگجو جو ہیں، جو پاکستان کے خلاف جنہوں نے ہتھیار اٹھایا ہوا ہے، وہ پاکستان کے خلاف لڑ رہے ہیں، مگر زمین استعمال کر رہے ہیں، سرزمین استعمال کر رہے ہیں افغان طالبان کی، وہ بھی کافی تعداد میں وہاں پہ موجود ہیں۔ جو UN کی رپورٹ ہے اس کے مطابق 6 سے 6500 مسلح پاکستانی TTP کے طالبان اور حافظ گل بہادر گروپ کی جنگجو افغانستان میں موجود ہیں، جس میں پاکستان نے کئی بار مذاکرات کی، اور پاکستان نے کئی بار افغان طالبان کو انفارم کیا، مگر طالبان جو ہے وہ پاکستان کی بات سننے کو تیار نہیں تھے، جس کی بڑی وجہ ناظرین ہم سب جانتے ہیں کہ ایک تو افغان جو TTP ہے، تحریک طالبان پاکستان، اور حافظ گل بہادر گروپ جو کسی زمانے میں حافظ گل بہادر گروپ گٹ طالبان ہوا کرتے تھے، اب وہ بھی حکومت کے خلاف ہیں، تو ان کی تعداد کافی زیادہ ہے، ہزاروں میں تعداد ہے۔ جو 6-6500 اقوام متحدہ بتا رہی ہے، یہ تو مسلح طالبان ہیں۔ مگر آپ کو یاد ہوگا ناظرین، ضرب عضب آپریشن کے دوران جو شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان سے اور جنوبی اضلاع سے جو لوگ آپریشن کے دوران افغانستان گئے تھے سن 2010 اور 14 میں، سن 2014 میں، وہ اب تک واپس نہیں آئے، اور وہ 35,000 خاندان بتائے جا رہے ہیں۔ 35,000 افراد جو کسی نہ کسی طریقے سے افغان طالبان کے ساتھ جو ہے، یہ پاکستان کی TTP کے ساتھ ان کے تعلقات تھے، یا تو ان کے دوست رشتہ دار تھے، یا ان کے قریبی جاننے والے تھے، ان کے عزیز تھے، ان کو لگ رہا تھا کہ ہماری زندگی کو پاکستان میں خطرہ ہے، ورنہ یہ 11 سال ہو گئے ہیں وہ واپس پاکستان نہیں آ رہے۔ تو کافی تعداد میں افغان طالبان موجود، پاکستان کی TTP کے طالبان جو ہیں وہ اس ٹائم پہ وہاں پہ موجود ہیں، اور مسلح طور پہ ہیں، اور افغان
گورنمنٹ کے جو صوبائی امیر ہیں, جو ضلعی امیر ہیں, انہوں نے باقاعدہ ان کو پناہ گاہیں دی ہوئی ہیں اور وہیں سے سب کچھ کنٹرول ہو رہا ہے. اسی طرح داعش کی جو تنظیمیں ہیں وہ باقاعدہ افغانستان میں, چونکہ افغانستان ایک بڑا علاقہ ہے رقبے کے لحاظ سے اور طالبان کے پاس فورس بڑی کم ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے 2.5 لاکھ افغان آرمی کو بھگایا ہے 30-35 ہزار پہ. وہ جنگ تھی, جنگ کے دوران یہ گوریلا وار ہے جو اس ٹائم پہ ہو رہی ہے, جو داعش کے دہشت گرد اس ٹائم پہ افغانستان کے مختلف علاقوں میں موجود ہیں, تو پہاڑوں میں موجود ہیں, اور افغانستان میں زیادہ تر ریگستان ہے اور پہاڑی ایریاز ہیں, ان میں ان کی جو ریٹ ہے وہ قائم ہے اور ان کے پاس جدید اسلحہ بھی ہے. جس طرح افغان طالبان کے ٹائم میں یہ اسلحہ جو ہے وہ مارکیٹ میں بکا ہے اور خود دیا گیا ہے, جو پاکستان کی جو ٹی ٹی پی تھی ان کو دیا گیا ہے, جو حافظ گل بہادر گروپ تھا ان کو رضاکارانہ طور پہ دیا گیا ہے. دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں کہ یا رضاکارانہ طور پہ دیا ہوا ہے یا انہوں نے لیا ہوا ہے مارکیٹ سے. مارکیٹ میں آزادانہ طور پہ یہ اسلحہ جو ہے یہ بک رہا ہے اب بھی. امریکہ ایک اسلحے کا جو ایک ڈھیر چھوڑ کے گیا ہے جس سے زیادہ نقصان پاکستان کو ہو رہا ہے, اور رشیا نے بھی, ان کے مستقل مندوب نے بھی اقوام متحدہ میں ایک سیدھا سوال اٹھایا تھا کہ یہ اسلحہ جو ہے یہ امریکہ کیوں چھوڑ کے گیا ہے, یہ جس مقصد کے لیے چھوڑا گیا ہے یہ تمام تر شدت پسندوں کے ہاتھ لگ چکا ہے. مگر ناظرین پھر بھی وہ دنیا کے لیے خطرہ بتا رہے ہیں رشیا کے مستقل مندوب, مگر یہ سارا اسلحہ جو چھوڑا گیا ہے یہ پاکستان کے لیے چھوڑا گیا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں تو ٹی ٹی پی اس ٹائم پہ پورے خطے میں اگر دہشت گردی سے کوئی ملک متاثر ہے تو وہ پاکستان ہے. پاکستان کے خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع اور بلوچستان اس ٹائم پہ دہشت گردی کے خلاف, شدت پسندی کے خلاف جو ہے وہ باقاعدہ ایک مشکل وقت میں لڑ رہی ہے, اور ان کے پاس جدید اسلحہ جو سنائپرز گنز ہیں, جو نائٹ گگلز ہیں وہ باقاعدہ استعمال کرتے ہیں, جو 1-1.5 کلومیٹر سے سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنا رہے ہیں. اب تو باقاعدہ ان کے پاس کوڈ کاپٹر بھی آ گئے اور ساتھ ڈرونز بھی آ گئے, وہ اس کا استعمال کر رہے ہیں. جدید ٹیکنالوجی سے تحریک طالبان نے, ٹی ٹی پی نے, BLA نے, بلوچ لبریشن آرمی نے اور بلوچ لبریشن فرنٹ نے اپنے آپ کو جو ہے وہ لیس کیا ہوا ہے اور سیکیورٹی فورسز کے خلاف لڑ رہے ہیں. بہرحال طالبان کی ایک بڑی کارروائی تھی جو انہوں نے کی ہے. باقاعدہ بتایا جا رہا ہے کہ کافی لمبی سرنگیں تھیں جن کو تباہ کیا گیا ہے, اور کافی تعداد میں خودکش جیکٹیں, ڈیٹونیٹرز, ریموٹ کنٹرول بم کے ڈیوائس جو ہیں, بم بنانے والے آلات جو ہیں وہ برآمد کر لیے گئے ہیں. بھاری اسلحہ برآمد کیا گیا ہے. ایک بڑی کارروائی تھی, ایک حساس علاقہ تھا. کابل ایئرپورٹ کے قریب اگر یہ پہنچ گئے تو آپ اندازہ لگائیں کہ اتنے پوش ایریا میں ان کے ٹریننگ کیمپس ہیں تو افغانستان میں کتنے ہوں گے. ساتھ ناظرین جو پاکستان میں افغان مہاجرین کو نکالا جا رہا ہے, تو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں, میں تھوڑا ریپیٹ کر دیتا ہوں, جو پاکستان نے 31 اپریل کی ڈیٹ لائن دی تھی کہ 31 اپریل تک جو ہے وہ ACC کارڈ والے جن کے پاس افغان سٹیزن کارڈ ہیں وہ نکل جائیں, جن کی تعداد 8,50,000 ہے. 31 اپریل کی ڈیٹ گزر گئی اور اس کے بعد جو ہے عید آ رہی تھی. اب یہ بڑی عید آ گئی ہے. کارروائی جو ہے وہ حکومت پاکستان نے بھرپور کی, اور اس کارروائی پہ ناظرین آپ اگر اس کارروائی کو دیکھیں تو اس حکومت کے اس اقدام کو پاکستانی عوام نے کافی سراہا ہے. مخالفت بھی ہوئی ہے سیاسی جماعتوں کی طرف سے اور عوام کی طرف سے, مگر آپ اگر دیکھیں تو 90% 95% عوام جو ہیں پاکستان کے وہ چاہ رہے ہیں کہ جتنے بھی پاکستان میں افغان مہاجرین ہیں وہ اپنے گھر چلے جائیں, یا اگر ان کے پاس ویلڈ ویزے ہیں, پاکستان کے ویزے انہوں نے حاصل کیے ہوئے ہیں اور وہ پراپر ڈاکومنٹ ان کے پاس ہیں تو ٹھیک ہے وہ پاکستان میں رہے. مگر پاکستان کی عوام جو ہے وہ حکومت کے اس فیصلے سے بڑی خوش تھی. مگر ساتھ اس میں ناظرین اور لگ بھی ایسا رہا تھا کہ یہ ایک ہائیبرڈ نظام ہے, کیونکہ جتنی بھی پاکستان میں جمہوریت ہے وہ جتنی بھی ہوتی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی انگلی پکڑ کے آئی ہے, مگر یہ جو نظام بٹھایا گیا ہے اس ٹائم پہ یہ ایک ہائیبرڈ نظام ہے جس میں ساری پاور اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے. اور جب حکومت نے افغان مہاجرین کو نکالنے کا شیڈیول دیا, ایک ٹائم پیریڈ دیا, اس کے بعد یہی لگ رہا تھا کہ افغان مہاجرین کو جو غیر قانونی طور پہ پاکستان میں مقیم ہے ان کو نکال دیا جائے گا ہر حال میں. اب بھی ناظرین یہی بتایا جا رہا ہے کیونکہ یہ ہائیبرڈ نظام میں پاور اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے اور اس ٹائم پہ ان کے خلاف کارروائی چل رہی ہے. افغان طالبان کے ساتھ ہمارے تعلقات رائے راست پہ آ گئے ہیں, بڑے اچھے تعلقات بن گئے ہیں چائنا کی مدد سے. بہرحال جو پاکستان نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ جو غیر قانونی طور پہ پاکستان میں مقیم ہے, جو غیر قانونی ہے ناظرین, ان کی اس کا ایکچوئل ڈیٹا پاکستان کے پاس نہیں ہے. کبھی 3 لاکھ, کبھی 5 لاکھ, کبھی 4 لاکھ بتایا جاتا ہے. اور جو ACC کارڈ والے ہیں 8,50,000 ہیں, اور جو POR کارڈ والے ہیں جن کے پاس پروف آف رجسٹریشن ہے وہ 1.4 ملین ہے.
اور ان کو جو ٹائم دیا گیا ہے پی او آر کارڈ والوں کو وہ 30 جون کا پیریڈ دیا گیا ہے. 30 جون چند دن بعد وہ بھی آ رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، مگر ہو سکتا ہے کہ ان کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے. مگر ابھی یہاں پہ ہم نے وفاقی حکومت کی طرف سے جو پالیسی ابھی دوبارہ بتا دیا گیا ہے، ایک سخت پیغام دیا گیا ہے کہ جتنے بھی افغان مہاجرین غیر قانونی طور پہ پاکستان میں مقیم ہے وہ فوری طور پہ پاکستان سے نکل جائیں. اس طرح افغان مہاجرین جو پی او آر کارڈ والے ہیں ان کے بارے میں وفاقی حکومت کا کہنا ہے کہ انہیں ٹائم نہیں دیا جائے گا، اور سال 2025 میں تمام تر غیر قانونی اور قانونی افغان مہاجرین کو ملک سے بے دخل کر دیا جائے گا. جن کے پاس ویزے ہوں گے وہ پاکستان آ سکیں گے، جن کے پاس ویزے نہیں ہوں گے وہ پاکستان نہیں آ سکیں گے. مگر ناظرین، ہم نے دیکھا کہ پچھلے 2023 سے لے کے 2025 تک جو سرکار نے ڈیٹا دیا ہوا ہے کہ ہم نے تقریباً 10 لاکھ سے اوپر افغان شہریوں کو جو ہے وہ بے دخل کیا اپنے ملک سے. اس میں جو یو این ایچ سی آر کی رپورٹ جو ہے ناظرین، یو این ایچ سی آر کی رپورٹ، ان کا جو ڈیٹا بتا رہا ہے کہ اس میں جو سینئر صحافی اسماعیل خان جو ڈان کے سینئر صحافی ہیں، بیورو چیف ہیں، انہوں نے جو شیئر کیا تھا، ایک ٹویٹ کی تھی، اس کے مطابق تقریباً 70% پاکستان میں واپس آ گئے. اب ڈیفینیٹلی ان 70% میں سے ویزے والے بھی ہوں گے، مگر ان کی تعداد 2 سے 4%، 5% ہوگی. 70% کا مطلب ہے ناظرین 7 لاکھ واپس آ گئے ہیں. تو آپ 10 لاکھ 3 سال میں بیچتے ہیں 10 لاکھ افغان شہریوں کو، اور واپس 7 لاکھ آ گئے ہیں. تو پہلے بھی ہم ناظرین سے بات کر چکے ہیں کہ دیگر ممالک میں یہی ہوتا ہے کہ جس کو ڈپورٹ کیا جاتا ہے وہ واپس 5-6 سال اس ملک میں نہیں آ سکتا. کم از کم آپ اتنا کر سکتے ہیں کہ آپ کی جو امیگریشن کی ٹیم ہے، جو ایف آئی اے کی ٹیم ہے، جو آئی بی کی ٹیم ہے، جو دیگر سیکیورٹی ادارے ہیں، چمن بارڈر پہ، تورخم بارڈر پہ، یہاں سے تورخم بارڈر پہ بھجوا دیتے ہیں، وہاں سے وہ واپس اندر آ جاتے ہیں. تو پاکستان میں ہم سب جانتے ہیں کہ رشوت کا بازار بھی گرم ہوتا ہے، وہ آسانی سے آ سکتے ہیں. اور پاکستان کا ایک تو بارڈر سیف نہیں ہے، 2640 کلومیٹر کا افغانستان کے ساتھ جو بارڈر ہے وہ 92% جو ہے 92% کمپلیٹ ہے، 8% ابھی بھی ریمیننگ ہے. جو کمپلیٹ ہے اس کو بھی فینس سے کاٹ کے اندر آ جاتے ہیں کیونکہ بارڈر کو مینیج نہیں کیا جا رہا. افغان طالبان پراپرلی اس کو مینیج نہیں کر رہے اور پاکستان مینیج کر رہا ہے. پاکستان ابھی جو ہے وہ کوششیں کر رہا ہے. 1450 چوکیاں پاکستان نے بنائی ہوئی ہیں، مگر بہرحال جب آپ ون سائیڈڈ آپ اس کو مینیج کرتے ہیں تو بڑی مشکلات ہوتی ہیں. مگر کرپشن کا بازار گرم ہے. اور ساتھ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی او آر کارڈ والے جن کے پاس 27-28 دن مزید ہیں وہ جعلی بن رہے ہیں، اور جعلی جو غیر قانونی طور پہ ملک میں داخل ہیں ان کے پاس پی او آر کارڈ 4-5 ہزار پہ جعلی بنا کے وہ ان کے پاس وہی کارڈ ہوتے ہیں اور وہ اس پہ ٹائم گزار رہے ہیں. تو پاکستان میں اس ٹائم پہ اگر 7 لاکھ واپس آ گئے ہیں تو پاکستان کے پاس اگر ڈیٹا دیکھا جائے ناظرین تو اس ٹائم پہ پاکستان میں غیر قانونی ڈیٹا جس کے پاس ہمارے حکومت پاکستان کے پاس تو ایکوریٹ نہیں ہے جو غیر قانونی ہے، مگر وہ 1.5 ملین سے تجاوز کر گئے ہیں. اس طرح 8.5 لاکھ جو ہیں وہ اے سی سی کارڈ والے ہیں اور 1.4 ملین جو ہیں وہ پروف آف رجسٹریشن والے ہیں، پی او آر کارڈ والے. تو ان کے خلاف باقاعدہ بھی کارروائی کی جا رہی ہے. خیبر پختونخوا میں بڑا حصہ جو ہے 54% ملک کا افغان مہاجرین کا وہ خیبر پختونخوا میں ہے. اور ابھی جو ڈیٹیل سامنے آ رہی ہے کہ 54% 31 اپریل سے پہلے تھا، اب 60% سے تجاوز کر گیا ہے، کیونکہ جو بھی افغان شہری کو بے دخل کیا گیا ہے وہ واپس آ کے خیبر پختونخوا میں رہ رہے ہیں. 24% جو ہے وہ بلوچستان میں ہے، باقی دیگر ملک کے دیگر حصوں میں ہے. تو اب خیبر پختونخوا میں بھی افغان مہاجرین کی پکڑ دکڑ وفاق کے ساتھ بات ہو گئی ہے. باقاعدہ خیبر پختونخوا حکومت بھی ان کے خلاف کارروائی کر رہا ہے اور بڑی تعداد میں افغان شہریوں کو پکڑا جا رہا ہے. اب ناظرین، افغان مہاجرین کے خلاف جو ہے وہ حکومت پاکستان نے کمر کس لی اور خیبر پختونخوا حکومت کو راضی کر لیا گیا ہے اور بلوچستان حکومت دونوں کے ساتھ میٹنگ باقاعدہ کر لی گئی ہے. اور اب چند دنوں میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ افغان مہاجرین کو جو ہے وہ ان کی پکڑ دکڑ اس میں تیزی آئے گی. کل ناظرین اگلے پروگرام میں ملتے ہیں. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.